بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ علیہ ہندو کش سے مغرب کی طرف ایشیا میں، افریقہ، جنوبی یورپ میں، اسپین اور سینیگال تک اسلام کے علام فتح و ظفر سے قائم ہو گئے، مگر پنجاب میں ایک چپا زمین کا یعنی قدم کے پنجہ کے برابر بھی مسلمانوں کو نہیں ملا۔ اتنے عرصہ تک جو توقف ہندوستان کی فتح کا ہوا، اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ ہند میں بعض قومیں بڑی جوان مرد تھی۔ سندھ کے راجپوتوں نے مسلمانوں کا کیسا دلیرانہ مقابلہ کیا، یہ اہل عرب ہی کی شجاعت تھی جو ان کو زیر کیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہندوؤں کے راج کا جنگی انتظام ایسا مسلسل تھا کہ وہ بیگانہ حملہ آوروں کو بڑی الجھن میں پھنسا کر ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہندوستان کو بندیہالاچل پہاڑ نے دو شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے جنگلوں اور پہاڑوں نے اتر اور دکن کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی ہے۔ بندیہاچل کی شمال میں 3 گروہوں کے راجا وادیان عظیم میں راج کرتے تھے۔ سندھ کے میدانوں اور جمنا کے اوپر کے حصوں میں راجپوت سلطنت کرتے تھے۔ سنسکرت میں جس ملک کو مدھیہ دیش زمین میوست کہتے ہیں، وہ بڑے بلوان راجوں میں منقسم تھا اور سان راجوں کے راجاؤں کا مہاراج کنوج کا مہاراجا تھا۔ دریائے گنگا کے زیریں وادی میں پہاڑ سے نیچے بدھ مذہب کے راجا بالکے خاندان کے راج کرتے تھے۔ بنارس کے بنگال کے ڈیلٹا تک ملک انہی ہی کی قلمرو میں تھا۔ اب ہندیہ کے دکن میں مشرقی اور بیچ کے اضلاع میں بڑی جنگجو اور تندخوک پہاڑی قومیں رہتی تھیں۔ مغربی انتہا میں بمبئی کے ساحل کی طرف پلوا کی ریاست ہندوؤں کی تھی، جس کا راجا بکرماجیت ہندو راجاؤں کا آفتاب مشہور ہے۔ اس کا زمانہ علم و فضل کا شعلہ آفاق ہے۔ اس ریاست کے جاگیردار بڑے جنگجو دلیر تھے۔ ہندوستان میں بندیہاچل کے دکن میں بڑی بڑی راجا پرخاش جو سپاہ رہتی تھی، وہ آریہ قوم میں سے تھی۔ ان کے 3 گروہ تھے۔ چراجولا پانڈیا بھی اس ملک کی بادشاہی کرتے تھے۔ ان راجاؤں کے مجموعہ کا گروہ، خواہ وہ اتر میں ہو یا دکن میں، آپس میں اتفاق کر کے بیگانہ حملہ آوروں سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کر لیتا تھا۔ جب یہ کئی گروہ اور ان کے افراد متفق ہو جاتے تھے تو ان کو فتح کر کے مغلوب کرنا اور بھی تھکن اور محنت و مشقت کا کام ہو جاتا تھا۔ اگر ان گروہوں کے مجموعہ پر فتح بھی حاصل کر لی جاتی تو پھر ہر گروہ سے اور ہر گروہ کے افراد سے جدا جدا لڑنا پڑتا تھا۔ پھر بعد میں فتح کے بعد ہر راج میں سرکشی، گردن سرکشی کا مادہ موجود رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ میں باوجود کوشش کے مسلمانوں کی سلطنت کی ترقی بڑی آہستہ آہستہ ہوئی۔ 3 صدی بعد شمال و مغرب سے 2 بڑے زبردست حملہ آوروں کی کوشش سے 977 عیسوی سے 1176 عیسوی کے درمیان پنجاب کے سرحدی حصہ کے مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور 1565 میں تالیکوٹ کی فتح سے دکن میں مسلمانوں کی مستقل حکومت قائم ہوئی، اور پھر جو 100 برس کے بعد 1650 عیسوی ہندوؤں کی قوم مرہٹہ نے ایسا سر اٹھایا کہ سلطنت مغلیہ کو خاک میں ملا دیا۔ شمالی ہند میں بھی شہنشاہ اکبر کے عہد میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی، ورنہ ہندو اپنی سلطنت کے لیے مسلمانوں سے لڑتے رہتے۔ بس تو قضا کی فتوحات سے
امیر سبکت گین کو فرصت ملی تو اس نے 367 میں دیال ہند کی طرف توجہ مبذول کی تو ہند کے چند قلعے ایسے فتح کیے کہ جہاں نہ اہل اسلام کے گھوڑوں کے سم نہ اونٹوں کے قدم پڑے تھے، انہی قلعوں میں جا بجا مساجد بنا کر تخت و تاراج سے جو غنائم ہاتھ لگے ان کا لے کر غزنین کی طرف مراجت کی۔ ہندوستان میں اس وقت راجہ جے پال راجہ تھا، ولایت لاہور سے لے کر لمغان تک اور کشمیر سے ملتان تک اس کی کمر رو تھی۔ بٹھنڈا میں قیام اس لیے تھا کہ اہل اسلام کو آگے بڑھنے سے روکے۔ جب اس نے سنا اور دیکھا کہ مجاہدین اسلام اس کے ملک پر دست درازیاں کرتے ہیں تو ان کی ہمسائیگی ذات الجنب ہے، اس سے جان و مال کا خطرہ ہے، تو نہایت مضطرب و بے قرار ہو کر چارہ جوئی کی۔ جنگ جوئی میں اس نے دیکھی لشکر اور ہاتھی جمع کر کے لمغان کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوا۔ یہ لمغان کا میدان کابل اور پشاور کے درمیان واقع ہے۔ امیر سبکت گین نے غزنین سے ہجرت کر کے اسی میدان میں ڈیرے جمائے۔ دونوں لشکروں میں چند روز تک کارزار میں خوب ہاتھ چلے مگر کوئی غالب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس لڑائی میں محمود غزنوی بھی اپنے باپ کے ساتھ شریک تھا۔ وہ ایسے جوانمردی کے کام کرتا تھا کہ بڑے بڑے سوروا بہادروں کی عقل حیران تھی۔ یہ ہنگامہ گرم تھا کہ ایک دن بعد زوان کا طوفان آیا کہ دن کی رات ہو گئی۔ برف اس شدت سے پڑی کہ خون سرد ہو کر رگوں میں جم گئے۔ مسلمان اس کے عادی تھے مگر بیچارے ہندوؤں نے ایسی سردی کی آفت کبھی اٹھائی نہیں تھی۔ ہزاروں سپاہی اور جانور اکڑ گئے، سینکڑوں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے۔ یہ وہی میدان ہے جہاں سردی کے ہاتھوں یہی تکالیف لشکر ہند نے انگریزی افسروں کے ماتحت 900 برس بعد اٹھائی۔ ایک کہانی مشہور ہے، ان پہاڑوں میں ایک چشمہ تھا کہ جب اس میں کوئی ناپاک چیز ڈالتے تو اتنی برف پڑتی تھی کہ شہر کے شہر دب جاتے تھے۔ اس چشمہ کی خبر ایک بڑھیا نے امیر کو دی تھی جس نے اس میں نجاست ڈلوا کر یہ پاک کام کیا تھا۔ اس کی حقیقت تو کچھ نہ تھی مگر ہندوؤں کو ڈرانے کے لیے یہ ڈھکوسلا بھی بڑے کام کا تھا۔ غرض اب سارے لشکر میں جاڑے کی دہائی پڑ گئی۔ جے پال نے لاچار ہو کر سبکت گین کے پاس پیغام صلح بھیجا۔ سبکت گین صلح پر راضی تھا مگر سلطان محمود غزنوی جوانی کے نشے میں اس صلح کا مانع ہوا، اس لیے یہ کام کھٹائی میں پڑ گیا۔ پھر جے پال نے ایک دانا ایلچی سلطان محمود غزنوی کے پاس بھیجا اور لکھا کہ آپ کو معلوم رہے کہ راجپوتوں کا ایک دستور ہے کہ مایوسی اور اضطراب کی حالت میں جب دیکھتے ہیں کہ ستیش میں کوئی راگریز دشمن سے نہیں رہی تو جو کچھ ان کے پاس نقد و جنس ہوتا ہے اس کو آگ میں جھونکتے ہیں، ہاتھی، گھوڑوں اور مویشیوں کو اندھا کرتے ہیں، غرض کوئی چیز سلامت نہیں رکھتے، اہل و عیال کو آگ میں ڈالتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں اور دشمن سے یہاں تک لڑتے ہیں کہ سب کے سب مر کر خاک میں مل جاتے ہیں۔ اس کو دین دنیا کی سرخری جانتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ اگر تمہارے لشکر کے لوگوں کو بھاری طمع صلح کرنے سے نہیں دیتی تو ہم یہ کر دکھائیں گے، پھر تم پچھتاؤ گے، نقد و جنس کی جگہ راکھ کا ڈھیر پاؤ گے، قیدیوں اور غلاموں کے عوض تم کو لڑائی کی صورت میں خاکستر کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔
اگر صلح کر لو گے تو ہم پر بہت احسان کرو گے۔ اب سلطان محمود غزنوی نے بھی دیکھا کہ ہندوؤں کو مایوس کرنا اچھا نہیں، معلوم نہیں آگے کیا ہو۔ غرض باپ بیٹے دونوں صلح پر راضی ہوئے۔ راجا نے اپنے معتبر رشتہ دار اور عزیز سپرگین کے پاس چھوڑے اور امیر کے معتمد ساتھ لیے کہ اپنی دارالسلطنت میں جا کر باموجب عہد نامہ کے ہاتھی گھوڑے مال و دولت حوالہ کرے۔ باوجود یہ کہ جے پال نے یہ تباہی وہاں اٹھائی تھی اور خراج دینے کے وعدہ پر رہائی پائی تھی، وہ جب لاہور پہنچا تو سب قول و قرار بھول گیا، خراج نہ بھیجا۔ سبکتگین کے آدمیوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت یہ دستور تھا کہ راجا کے دربار میں یمین و یسار پنڈت اور چتریوں کے سردار کھڑے ہوتے تھے، مہمات اور معاملات ملکی میں رائے دیتے تھے۔ چتریوں کو راجا کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مردوں کو بات کا پاس چاہیے، بھجن کا توڑنا ایسا پاپ ہے کہ بیتا گھوڑے پر چڑھ کر گردن دباتی ہے۔ اس حرکت ناروا سے باز آئیے اور خراج امیر کو بھجوائیے۔ مگر پنڈت صاحبوں نے نہ برف و باران کی سردی دیکھی تھی، نہ تلواروں کی آنچ کے نیچے آئے تھے۔ انہوں نے یہ صلاح دی کہ اگر خراج بھجوایا جائے تو راجا کا منہ کالا ہوگا۔ شامت اعمال سے یہی صلاح جے پال کو بھی پسند آئی۔ جب معاملہ کی خبر سبکتگین کو پہنچی، اول اس کو یقین نہ آیا کہ سمجھا کہ یہ خبر ہوائی ہے اور یہی لوگوں نے اڑائی ہے۔ مگر جب متواتر یہی خبر کان میں آئی تو اس کو یہ امر نہایت شاک معلوم ہوا۔ اس نے بات عہدی کے انتقام لینے کے واسطے لشکروں کو جمع کیا اور دریا کی طرف امڑتا ہوا ہندوستان پر چڑھ آیا۔ سرحدی مقامات پر ایک آفت برسا دی اور پانی پھیر دیا۔ جے پال کو یہ خبر پہنچی تو اس نے دلی، اجمیر، کلنجر، کنوج کے راجاؤں کو چٹھیاں لکھی کہ سبکتگین اس طرح پنجاب پر چڑھا ہے۔ پنجاب ہی ہمیشہ سے سب بھائیوں کا سپر بنا ہے، اب مناسب ہے کہ ہم سب مل کر اس ٹکر کو روکیں، نہیں تو سارے ملک میں پانی پھیر دے گا۔ غرض ان سب راجاؤں نے اپنا انتخابی لشکر بہت سے مال اور خزانہ کے ساتھ جے پال کے پاس بھیج دیا اور یہ جان لیا کہ ہماری عزت و آبرو سلطنت کی بقا جے پال کی فتح پر موقوف ہے۔ اس لیے عیانت و معاونت کا کوئی دقیقہ فرد قیاش نہ کیا۔ وہ 1,00,000 سوار اور پیادے بے شمار سندھ کے پار لے گیا اور لغمان کے میدان میں امیر سبکتگین کے لشکر کے سامنے ڈیرے خیمے ڈال دیے۔ امیر سبکتگین دشمنوں کی کیفیت اور کمیت دیکھنے کے واسطے ایک ٹیکری پر کھڑا ہوا وہاں دیکھتا ہے کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے لشکر دکھائی دیتا ہے، مگر اس سے وہ ہراس نہ ہوا اور سمجھا کہ یہ سب بھیڑے ہیں، میں کساب ہوں، یہ کلنگون کی قطاریں ہیں اور میں شاہین ہوں۔ اب اس نے سب سرداروں کو بلایا اور جہاد کا واز سنایا۔ سب سے عمدہ تدبیر لڑائی میں یہ کام میں لایا کہ 500 غول ایک ایک افسر کے نیچے مقرر کیا اور حکم دیا کہ باری باری لڑیں۔ ایک غول لڑائی کے میدان میں جائے، جب تھک جائے تو واپس آ جائے، پھر دوسرا تازہ دم غول اس کی جگہ جائے۔ اس کی یہ حکمت ایسی کارگر ہوئی کہ ہندوؤں کے لشکر میں باوجود کثرت کے سوف معلوم ہوا۔ جب ان کے پیر اکھڑے تو سارے لشکر نے دفعتاً حملہ کیا، ہزاروں کو مار ڈالا اور سب کو بھگا دیا۔ اٹک تک ان کا تعقب کیا
لشکر اسلام غنیمت سے مالا مال ہو گیا۔ گدرنواں کے رنگوں سے جو لاہور کی سلطنت میں داخل تھے بہت سا محصول وصول ہوا۔ راجہ کے ملک پر دریا اٹک تک قبضہ اور تصرف کیا اور پشاور میں 10,000 سپاہیوں کو ایک افسر کے ماتحت چھوڑا۔ ان لڑائیوں کے بعد رمغان کے افغان اور خلجی بھی امیر سبکتگین کے مطیع ہوئے اور اس کی سپاہ میں بھرتی ہونا شروع ہو گئے۔ ان مہمات کے بعد امیر اپنی ریاست کے انتظام میں مصروف ہوا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی خوبصورت ویڈیو۔ اچھی لگے تو لائک کرنے کے بعد چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔